بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے کہ قوم سمود کی کس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ قوم سمود دولت سے مالا مال قوم تھی اور جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ فن تعمیر میں قوم سمود کو کمال حاصل تھا۔ یہ پہاڑوں کو اندر سے تراشتے تھے اور اندر ہی اندر کمرے اور محلات بنواتے تھے، اور ان کی بستیوں کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ اور قرآن مجید کے مطابق اس قوم کی حکمرانی تھی 9 سرداروں کے ہاتھ میں، جو ان کے سارے فیصلے کرنے کے مجاز تھے۔ سورہ نمل کی ایک آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ اس شہر میں 9 اشخاص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ یہ قوم اپنی فن تعمیر پر بہت مغرور تھی، اور جب عذاب آیا، اور عذاب کیوں آیا یہ بعد میں عرض کریں گے، تو انہی تعمیرات کا اور انہی مقامات کا یہ حال ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے اس مقام سے جہاں پر ان کی بستیاں تھی ویران۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی گزرو، ابھی بھی یہاں پر عذاب ہو رہا ہے، کہیں تم بھی اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یہ آپ نے روایت کا مفہوم سنا۔ اب قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے۔ سورہ نمل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ ان لوگوں کی عمریں بہت طویل تھی، اتنی طویل کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ لوگ مٹی سے گھر بناتے تھے تو جو آدمی وہ مٹی کا گھر بناتا تھا اس کے مرنے سے پہلے وہ گھر گر جاتا تھا، اتنی طویل عمریں تھی۔ یہ قوم بت پرستی کرتی تھی، ہر طرف کفر کا دور دورہ ہے اور گمراہی اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور باوجود اس کے اب ماضی قریب میں قوم عاد عذاب کا شکار ہوئی تھی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کچھ سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ قوم اپنے گھمنڈ میں اتنے زیادہ مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ ترجمہ: کہنے لگے صالح علیہ السلام، تم ہم کو ان چیزوں کو پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں۔ یہ بھی سورہ ہود میں ہے۔ ان کے سرداروں نے اس پیغام کو مذاق سمجھا۔ جب صالح علیہ السلام استقامت کے ساتھ دعوت دیتے رہے تو کچھ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب سرداروں نے دیکھا کہ یہ لوگ توڑے تو ہیں مگر صالح علیہ السلام کی باتوں کو سنجیدہ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ سورہ اعراف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ان کی قوم کے سردار جو مغرور تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنی پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب ان سرداروں نے پریشانی کے عالم میں ایک اجلاس بلایا کہ ہم کیسے اس قوم کو حضرت صالح علیہ السلام سے بچائے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد ایک بات پر اتفاق ہوا تمام سرداروں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صالح علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کریں گے جو وہ پورے ہی نہیں کر پائیں گے، اور جب صالح علیہ السلام وہ مطالبہ پورا نہیں کر پائیں گے تو وہ غلط ثابت ہو جائیں گے، اور جب وہ غلط ثابت ہو جائیں گے تو ہم لوگوں سے کہیں گے کہ صالح علیہ السلام غلط تھے۔ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ایک دن اور ایک مقام کا انتخاب ہوا۔ یہ 9 سردار اپنے قبیلے کو ایک وسیع و عریض علاقے میں لے کر پہنچ گئے، بہت خوش اور بہت مطمئن، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ آج یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔
اب ایک طرف قوم کے تمام افراد کھڑے ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ تب کافر سرداروں میں سے ایک آگے بڑھا اور صالح علیہ السلام سے پہلے اپنی قوم سے مخاطب ہوا اور بولا کہ صالح علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگ ان کی باتوں پر یقین بھی کر بیٹھے ہو۔ لیکن دیکھو، ہم تمہارے سردار ہیں، ہم کبھی تمہارا برا نہیں چاہیں گے، ہم وہی کریں گے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اب صالح علیہ السلام سے مخاطب ہے، کہنے لگا، اے صالح علیہ السلام، کہ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام بتوں کو چھوڑ کر جو ہمارے سارے مسائل حل کرتے ہیں، ہم ایک ایسے خدا پر ایمان لے آئے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا۔ تو چلے ایک کام کیجئے، ایسا کیجئے کہ اپنے رب کو ہمارے سامنے لے آئیے، ہم مان لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا خدا اس بات کی نشانی پیش کرے کہ آپ اس کے نبی ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، معاملہ ختم، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ سورہ شعراء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ یعنی قوم سمود کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہمارے ہی طرح کے آدمی ہو، سو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ اب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ طویل زمانہ گزر گیا، میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں لیکن تم مانتے ہی نہیں، تم انکار کیے جا رہے ہو، اور آج تم نے انتہا کر دی، آج تم نے اپنے ہی منہ سے معجزہ طلب کیا ہے۔ تو سمجھ لو، میں تو صرف اپنے رب سے دعا کر سکتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی سے معجزہ مانگا اور پھر معجزہ دکھا دیا گیا اور پھر معجزہ دیکھنے کے بعد قوم نے انکار کر دیا تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ سرداروں نے کہا، آپ معجزہ دکھائیے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جو صالح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور قوم کے سرداروں سے کہا، بتاؤ کیا معجزہ مانگتے ہو؟ ایک سردار آگے بڑھا، کہنے لگا، صالح علیہ السلام، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم آپ سے معجزے کا مطالبہ کریں گے اور آپ ہمارا مطالبہ پورا کریں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، کیا معجزہ مانگتے ہو؟ ایک سردار آگے بڑھتا ہے، کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پیے۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت صالح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور رنجیدہ ہو رہے ہیں، آپ دیدہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیدہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ جب معجزہ ظاہر ہوگا اور پھر بھی یہ لوگ منکر رہے تو اس قوم پر عذاب آئے گا، اس کے لیے وہ رو رہے ہیں۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ پھٹنا شروع ہو گیا، اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسے سارے عالم میں دوسری نہ تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگائی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائے، چشمہ سے پانی پیا، اسی ٹائم کے اندر بچہ بھی جنا، اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے معجزہ طلب کیا تھا، سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنے ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اب صالح علیہ السلام کا جواب بھی مختلف ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو اللہ کی نشانی ہے، تمہارے مطالبے پر آ گئی ہے، اب تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ سن لو، اللہ نے مجھے حکم بھیجا ہے کہ اب تم پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کیا آزمائش؟ قرآن شریف میں ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہاری باری ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح تکلیف مت دینا ورنہ سخت عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ جب کچھ دن گزر گئے، اب ان کے قبیلے میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگے کہ ایک پورا دن اونٹنی کا ہے اور ایک دن ہمارے سارے قبائل کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ لوگ دوبارہ مل کر بیٹھ رہے ہیں
اب یہ لوگ اس اونٹنی سے نجات پانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا کہ اس کا سادہ سا حل یہ ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کیا جائے، اور اس شخص نے کہا کہ اونٹنی کو مارنے سے صرف یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کیا جائے۔ اس شخص نے کہا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر شب خون ماریں گے اور اسے شہید کر کے ہم اس معاملے سے جان چھڑوائیں گے۔ اور اس منصوبے پر سب سرداروں نے اتفاق کیا، اور قرآن مجید نے اس منصوبے کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نمل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے: عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ کہ کون اونٹنی کو قتل کرے گا اور کون صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ آور ہوگا، یہاں تک کہ ان قبائل نے ایک ایسے سنگ دل اور بد کردار شخص کا انتخاب کیا۔ ان سرداروں نے کہا کہ اس کام کے لیے یہ شخص ہی سب سے بہتر ہے۔ اب یہ شخص کچھ اور لوگوں کو لے کر اس منصوبے پر عمل کرنے لگا ہے، اونٹنی کو مارنے والا ہے۔ اب یہ شخص اس ناپاک ارادے سے روانہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس مقام کے قریب آ گئے ہیں جس مقام پر وہ اونٹنی پانی پیتی تھی۔ یہ اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی ہے، تو ان میں سے ایک شخص جو چھپ کر بیٹھا تھا، جیسے ہی وہ اونٹنی ذرا قریب آئی تو اس شخص نے اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا، اور وہ ملعون شخص جس کا نام قدار بن سالف تھا، اس نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کر دیا اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی اور اس کے تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا، لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ اللہ کی نشانی کا پاس نہ رکھا گیا، اللہ کی نبی کی ہدایات کا بھی پاس نہ رکھا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ یہ واقعہ کرنے کے بعد یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو، صالح کہہ رہے تھے کہ اگر اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو عذاب آئے گا، ہم نے قتل کر دیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور رہ لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ لوگ بالکل بھی نہیں گھبرائے، اور وہ لوگ ہٹ درمی سے کہنے لگے کہ اب صالح علیہ السلام کی باری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، اب تمہاری زندگی 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کریں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کے تمام دیواریں ہلا دی، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ اور اسی طرح سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، سو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔
اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر بطور افسوس یہ فرمایا، میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا چاہا تھا، یعنی میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہیں راہ ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے تم اس دردناک عذاب کا شکار ہو گئے جس میں تم ابد تک مبتلا رہو گے۔ اب میں کسی طرح بھی تمہیں اس عذاب سے چھڑا نہیں سکتا۔ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، میں یہی کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وفات تک وہیں مقیم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔